میرا نام روحا ہے اور میں اپنے شوہر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ سرکاری وکیل فیضان سے پوچھنے لگا کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑنا کیوں چاہتے ہیں جبکہ ابھی تک آپ کی اور اس کی رخصتی نہیں ہوئی؟ اگر رخصتی ہوتی ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ آپس میں بنی نہیں یا لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، مار پیٹ گالی گلوچ ہوتی تھی، لیکن آپ دونوں کے بیچ تو ایسا کوئی سلسلہ ہوا ہی نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ ایسا بھی کیا کہتی ہے یہ؟ اس نے ایسا بھی کیا کیا ہے؟ تو فیضان کہنے لگا کیونکہ یہ سبز قدم ہے۔ سرکاری وکیل کچھ دیر تک تو فیضان کی شکل دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے BA کیا ہے اور میں ایک بینک کی جاب کر رہا ہوں۔ وکیل تھوڑا سا مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا میں حیران ہوں آپ کی بات سن کر۔ آپ تعلیم یافتہ ہیں، بینک میں جاب کرتے ہیں اور ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، مطلب کچھ بھی؟ شاید وکیل صاحب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ فیضان کہنے لگا یہ فضول باتیں نہیں ہیں، یہ لڑکی میری کزن لگتی ہے اور میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ یہ سبز قدم ہے اور اگر میں نے اس کے ساتھ رخصتی کر لی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ وکیل بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا جہاں ایک لڑکی کو بس اس لیے چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ سبز قدم ہے۔ فیضان کہنے لگا آپ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں اور گواہی کے طور پر میرے پاس بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک جہاں یہ گئی ہے وہاں کیا کیا نقصان ہوئے ہیں۔ وکیل کہنے لگا کہ مجھے تو آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عجیب سی بات ہے فیضان صاحب، میں نے آج تک کبھی اس بات کو بنیاد رکھ کر کسی بھی مرد کو عورت کو چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو فیضان کہنے لگا لیکن میں دینا چاہتا ہوں، میں تو اسے یوں بھی چھوڑ دیتا اگر یہ مجھ پر کیس نہ کرتی، لیکن اس نے کیس کر دیا ہے کہ اسے چھوڑنے کی وجہ جانی ہے، تو میں نے وجہ بتا دی ہے۔ وکیل کہنے لگا کہ آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہو کر اس طرح کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، حیرت ہے۔ فیضان کہنے لگا ایسا کریں وکیل صاحب، میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ اسے نکاح کر لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسی ہے۔ میں تو یہ رسک نہیں لے سکتا، خاص طور پر اس وقت جب میرا نجومی مجھے یہ بتا چکا ہے کہ جیسی میری اس لڑکی سے شادی ہوگی تو اس کی نحوست اور سبز قدم جیسے ہی میری زندگی میں آئیں گے تو میں 1 سال کے بعد ہی مر جاؤں گا۔ وہ وکیل کہنے لگا کہ آپ ایک نجومی کی جھوٹی بات سن کر اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں؟ ارے پہلے قصور تو بتائیں، کیا یہ کردار کی اچھی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا میں اس کے کردار پر کوئی شک نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں یہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کبھی مجھ سے ایسی کوئی بات کی ہے۔ جج کہنے لگا کہ جب آپ کی بیوی بد کردار نہیں ہے، آپ سے کچھ کہتی نہیں ہے، تو چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا سب سے بڑی وجہ ہے کیونکہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ وکیل صاحب کہنے لگے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فیضان نے جج کے سامنے کہا اگر وکیل صاحب کو یا کسی بھی مرد کو میری بات سے اختلاف ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ من گھڑت ہے تو وہ اس لڑکی سے نکاح کرے اور پھر 1 سال بعد میرے سامنے آئے۔ اگر وہ زندہ ہوا تو وہ جو کہے گا میں اس کو دینے کو تیار ہوں، وہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ بڑے دعوے سے فیضان نے یہ بات کہی تھی اور کہہ سکتا تھا کیونکہ شاید میں واقعی سبز قدم تھی۔ فیضان کے کھل کر یوں چیلنج کرنے پر سب یوں خاموش ہوئے جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس بار تو سرکاری وکیل بھی چپ تھے۔ فیضان کہنے لگا ہمدانی صاحب، آپ کیوں چپ ہو گئے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ من گھڑت بات ہے تو آپ اس سے نکاح کر لیں، پھر 1 سال بعد اگر آپ زندہ بچ گئے تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے وعدے کے مطابق میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ فیضان بڑے یقین سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ سرکاری وکیل بڑے غور سے کبھی فیضان کو دیکھنے لگا کبھی مجھے۔ جج کہنے لگا یہ کوئی حل نہیں ہے۔ فیضان کہنے لگا تو پھر آپ کر لیں نکاح۔ وہ جج 50 سے اوپر کی عمر کا تھا۔ یہ بات سن کر اس نے اپنے ماتھے پر بل ڈالے،
پھر اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ وہ ٹشو سے صاف کرنے لگا۔ فیضان کہنے لگا، آپ کے تو اس سردی میں پسینے چھوٹنے لگے۔ جج صاحب، ہر انسان اسے من گھرٹ ہی سمجھتا ہے۔ اندر سے سب کے دلوں میں یہ خوف ہے کہ اگر اس سے شادی کی تو سال بعد مر جائے گا، اور اگر کسی کو واقعی اس بات پر یقین نہیں ہے تو کر لے نکاح اور مجھے کر دے جھوٹا ثابت۔ پھر کہنے لگا، وکیل صاحب آپ کیوں اب چپ ہیں؟ ابھی تو آپ مجھے بہت دین بتا رہے تھے۔ آپ کا ایمان اگر اتنا ہی پختہ ہے تو آپ کر لیں سبز قدم لڑکی سے شادی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مجھے اپنا آپ بکاؤ مال لگ رہا تھا۔ بیرسٹر ہمدانی نے ایک نظر مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا، پھر ایک گہری لمبی سانس لی، پھر کہا، ٹھیک ہے، تم اسے چھوڑو، میں ابھی یہیں اسی کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، اور 1 سال بعد تمہارے سامنے بھی ضرور آؤں گا، اور وہ بھی بالکل زندہ سلامت۔ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کسی انسان کا منحوس یا سبز قدم ہونا کسی طور پر ثابت نہیں ہے، لیکن میں جانتی تھی میں منحوس ہوں۔ میں نے بچپن سے بس فیضان کے ہی خواب دیکھے تھے، اس سے محبت کی تھی، اسی لیے میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں رونے لگی، لیکن فیضان نے جج کے سامنے مجھے چھوڑ دیا۔ سامنے میری چچی ماتھے پر بل ڈالے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ میرا گھر اجڑ گیا۔ سب کے سامنے فیضان نے میرا تماشا بنا دیا تھا۔ بیرسٹر ہمدانی میرے پاس آئے، کہنے لگے، روحا، آپ کو مجھ سے نکاح پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے انکار کیا کروں گی۔ بہرحال میرا نکاح بیرسٹر ہمدانی سے اسی کمرے عدالت میں ہو گیا۔ میں آنسو بہاتے ہوئے اس شخص کے ساتھ جا رہی تھی جسے میں جانتی تک نہ تھی۔ کل تک میں نے اسے دیکھا تک نہیں تھا، اور آج وہ میرا محرم بن گیا تھا۔ کمرے عدالت سے نکلتے ہی اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جو کچھ سردی کی وجہ سے ٹھنڈا تھا، اور کچھ اپنے ساتھ ہوئے اس سانحے کی وجہ سے۔ گزشتہ 5 سال سے میں اس کے نکاح میں تھی، اور اس نے 1 منٹ میرے بارے میں نہیں سوچا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ خوف بھی لگ رہا تھا۔ آج تک کبھی میں چچا کے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اور اب ایک ایسے شخص کے ساتھ جا رہی تھی جسے میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ میں اچھے نمبر سے پاس ہو جاتی تھی، زیادہ محنت اس لیے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں بھی مجھ پر تھیں۔ مجھے پڑھائی کا وقت بہت کم ملتا تھا۔ بس چچا کا احسان تھا کہ مجھے سکول میں داخل کرایا تھا، اور یہ احسان چچی مجھ پر ہر روز ٹھونستی رہتی تھی، اور دادی کی نظر میں ویسے ہی منحوس تھی۔ سبز قدم والی اس لڑکی نے ساری کلاس کے سامنے مجھے چور کہہ دیا۔ میں نے اپنا بیگ پوری طرح الٹ دیا اور کہا، دیکھو کہاں ہے تمہاری کاپی؟ اس کی کاپی میرے بیگ میں نہیں تھی کیونکہ میں نے چوری نہیں کی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم اپنے گھر پر چھوڑ آئی ہوگی۔ میں نے کہا، دیکھو مجھ پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ، ورنہ دیکھ لینا تیری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ میری کلاس میں میری چچا زاد روبینہ بھی پڑھتی تھی، اور وہ اس وقت یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ میں بہت غصے میں تھی تو وہ لڑکی کہنے لگی، ہاں ہاں تم کہو گی تو کیا میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی؟ میں تمہاری شکایت پرنسپل سے لگاؤں گی۔ کل اپنے گھر سے میری کاپی مجھے لا کر دینا۔ میں نے کہا، جب میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے لا کر دوں گی؟ تم کیوں مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو؟ روبینہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، جانے دو، تم جاؤ۔ پھر میں گھر آ گئی۔ اگلے دن جب ہم سکول گئے تو وہ لڑکی نہیں آئی تھی۔ پتہ چلا کہ واقعی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ یہ سن کر روبینہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے اسے ایسی کوئی بددعا دی ہے۔ جب ہم گھر آئے تو روبینہ دادی کے پاس بیٹھ کر نہ جانے کیا سرگوشی کرنے لگی۔ یوں تو روبینہ آتے ہی کھانا کھاتی تھی، لیکن آج پتہ نہیں دادی کے ساتھ کیا کھٹر پٹر کر رہی تھی۔ مجھے پرواہ بھی نہیں تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ جب تک میں پورے گھر کی صفائی نہ کر لوں چچی مجھے روٹی کھانے کو نہیں دیں گی۔ شام کو جب میری آنکھ کھلی تو میری دادی کہنے لگی، اے روحا کی بچی، ذرا ادھر تو آ میرے پاس۔ میں نے کہا، جی کہیے، اب آپ نے کیا کروانا ہے؟ کہنے لگی، تو نے اس لڑکی کو بددعا دی تھی کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے۔ میں نے کہا، کس لڑکی کو؟ کہنے لگی، وہی جو کل تجھ سے کاپی مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا، دادی وہ مجھے چور بول رہی تھی، میں نے اس کی کاپی چوری نہیں کی تھی۔
وہ کہنے لگی، کم بخت، تو نے اسے کیوں بدوا دی؟ وہ اس بیچاری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ تجھے پتا تو ہے کہ تو منحوس ہے۔ پہلے تو تو سبز قدم تھی، اب تیری زبان بھی کالی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب دادی؟ تو دادی کہنے لگی، بس جا یہاں سے، کالی زبان والی کہیں کی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر میری زبان کالی کیسے ہو سکتی ہے۔ میں جلدی سے اپنے اسٹور روم میں آئی، کیونکہ میرا باہر ٹھکانا یہی تھا۔ ساتھ میں امی کی جہیز کا پرانا ٹرنک تھا، جس میں میرے کپڑے اور ضرورت کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اسٹور روم میں بس ایک ہی دیوار آئینہ لگا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے موم بتی جلائی، آئینے کے سامنے اپنی زبان نکال کے دیکھنے لگی۔ میری زبان تو بالکل ٹھیک تھی، ذرا بھی کالی نہیں ہوئی تھی۔ پھر دادی نے یہ کیوں کہا کہ میں کالی زبان والی ہوں؟ میں اس وقت چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی، اس لیے شاید مجھے پتا نہیں تھا کہ کالی زبان والی کسے کہا جاتا ہے۔ میں کمرے سے باہر آئی۔ میں نے کہا، دادی آپ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں؟ یہ سمجھ لے کہ مجھے شروع سے جھوٹ سے چڑ ہے۔ دادی، امی کہنے لگی، کم بخت، تجھے 2 تھپڑ لگاؤں، اپنی دادی کو جھوٹا کہہ رہی ہے۔ میری دادی نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، کہنے لگی، پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جو میرے گھر میں تم نے جنم لیا تھا۔ پیدا ہوتے ہی میری بھانجی کو کھا گئی، 4 سال بعد میرے بیٹے کو بھی کھا گئی۔ دادی کی وہی تسبیح پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ جب میں 10ویں جماعت میں آئی تو میری عمر 16 سال تھی۔ جب میری سوچ اور جذبات کچھ بدلنے لگے، جیسے ہر لڑکی کے بدلتے ہیں۔ ظاہر ہے میں بچپن سے لڑکپن میں آ چکی تھی۔ میری دوست کبھی کسی ڈرامے کے ہیرو کی بات کرتی اور کبھی اپنے کسی کزن کا قصہ لے کر بیٹھ جاتی، کبھی کسی پڑوسی لڑکے کا کہ وہ دکھنے میں ایسا ہے ویسا ہے، خوبصورت ہے۔ میری دوست شادیہ مجھ سے کہنے لگی، یار تمہاری زندگی میں کوئی لڑکا نہیں ہے؟ میں نے کہا، کیا مطلب لڑکا؟ وہ کہنے لگی، کہیں کوئی اچھا نہیں لگتا؟ تم تو اتنی پیاری ہو۔ میں نے کہا، مطلب؟ وہ والا اچھا جس سے شادی ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں۔ میں نے کہا، نہیں یار، مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ بچپن سے دادی نے میرا رشتہ میرے کزن سے طے کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی، تو کیا تمہیں اپنا کزن بھی اچھا نہیں لگتا؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں۔ میں نے کبھی اسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، عجیب لڑکی ہو تم۔ میں نے کہا، اس میں کیا عجیب ہے؟ ایک شادی تو ہونی ہے تو ہو جائے گی۔ ابھی میں چچی کے گھر میں سارے کام کرتی ہوں، بعد میں بھی یہی سب کرنا پڑے گا۔ تو وہ کہنے لگی، یہ سب چھوڑ، ارے اپنے منگیتر سے باتیں کیا کر۔ میں نے کہا، اس خروس سے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، اور تمہیں پتا ہے 1 نمبر کا پاگل ہے وہ۔ وہ کہنے لگی، کیوں؟ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا، ہر وقت ستاروں کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ وہ کہنے لگی، ہائے۔ میں نے شازیہ کی کمر پر ایک تھپڑ مارا۔ میں نے کہا، اس میں ہائے والی کیا بات ہے؟ کہنے لگی، ستاروں کی باتیں کرتا ہے، چاند سے تمہیں ملاتا ہے۔ میں نے کہا، وہ والی باتیں نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگی، پھر؟ میں نے کہا، اس کا یقین ہے ستاروں پر، کہتا ہے ستاروں کی 4 آج الٹی ہے، آج یہ نہیں کھاؤں گا، آج باہر نہیں جاؤں گا، کچھ عجیب و غریب سا ہے۔ وہ کہنے لگی، لو جی، اس میں عجیب و غریب کیا ہے؟ اچھا ہے اگر وہ ایسا سوچتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تو باولا سا لگتا ہے۔ شازیہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، اصل میں تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ لڑکیاں آج کل کیا سوچتی ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتی ہیں۔ ارے تمہارا منگیتر ہے، تمہیں اسے احساس دلانا چاہیے، اسے ایسی ایسی باتیں کیا کرو کہ تمہارے لیے تحفے لایا کرے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، چلوں گی، کر کے دیکھوں گی۔ بہرحال کچھ عمر کا تقاضا تھا اور کچھ بدلتے جذبات۔ میں نے فیضان کو دوسری نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اسی شام کی چائے میں اسے کمرے میں دینے گئی۔ میں نے اسے چائے دی، اس وقت بھی وہ بیٹھا موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہا تھا کہ کس ستارے کے لوگ کس مزاج کے ہوتے ہیں اور یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ بڑی دلچسپی سے وہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے چائے کا کپ اس کے پاس رکھا۔ میں نے کہا، یہ تم کیا پڑھتے رہتے ہو؟ وہ بس مجھ سے 3 سال ہی بڑا تھا۔ کہنے لگا، تم سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو، سمجھی؟ میں اس کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، یہ کس کو پڑھتے رہتے ہو ہر وقت؟ تو وہ کہنے لگا، کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہنے لگا، بولو۔
میں نے کہا, کیا رات کو مجھے ایک چاکلیٹ لا دو گے؟ میری بات سن کر اس نے کتاب پیچھے کی اور مجھے حیرت سے دیکھنے لگا. کہنے لگا, وہ کیوں؟ میں نے کہا, ایسے ہی میرا دل چاہ رہا ہے. پتہ نہیں کیا سوچتے ہوئے وہ کہنے لگا, اچھا ٹھیک ہے, لا دوں گا. یہ سن کر میں بڑی خوش ہوئی. میں نے کہا, تم واقعی مجھے چاکلیٹ لا کر دو گے نا؟ کہنے لگا, ہاں لا دوں گا. اب میرا سر مت کھاؤ, جاؤ یہاں سے. شام کو اس نے واقعی مجھے چاکلیٹ لا کر دے دی. میں بڑی خوش ہوئی اور پھر ایسا اکثر ہونے لگا. میں جب بھی اس سے کچھ مانگتی تو وہ چپ چاپ مجھے لا دیتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اسی لیے میری فرمائش بھی پوری کر دیتا ہے. عید پر کبھی بھی چچی نے مجھے نئے کپڑے نہیں لا کر دیے تھے. آج تک میں نے ہمیشہ روبینہ کی اترن ہی پہنی تھی. میں کالج میں آ گئی. کالج کی لڑکیوں کی باتیں ہی الگ تھیں. سب کا کوئی نہ کوئی بوائے فرینڈ تھا. میرے دل میں آہستہ آہستہ فیضان کی محبت بڑھنے لگی. میں نے عید سے چند روز پہلے اس سے کہا, کیا تو مجھے چوڑیاں لا دو گے اور ساتھ میں مہندی؟ تو وہ کہنے لگا, وہ کیا کرنی ہے تم نے؟ میں نے کہا, میں لگاؤں گی. کہنے لگا, ٹھیک ہے, لا دوں گا. اس نے مجھے رات کو ہی چوڑیوں اور مہندی بھی لا دی. مجھے لگا شاید فیضان مجھ سے محبت کرتا ہے. جیسے مجھے پتا ہے کہ میں اس کی منگیتر ہوں, اسے بھی پتا ہوگا کہ اس کی شادی مجھ سے ہونی ہے, اسی لیے وہ میرا خیال رکھتا ہے. اسی رمضان ہماری دادی بھی بہت بیمار رہنے لگی, اس لیے چچا سے کہنے لگی کہ ایسا کرو, عید پر فیضان اور روحا کا نکاح پڑھوا دو. میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اچھا یہ فرض بھی اپنے سامنے پورا کروا لوں. اس بات پر نہ تو فیضان کو کوئی اعتراض تھا, نہ میرے چچا کو, اور نہ ہی چچی کو. حالانکہ چچی کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا, لیکن پھر بھی میرا نکاح عید کے تیسرے دن فیضان سے طے کر دیا گیا. اس دن بھی مجھے روبینہ کی ہی فینسی میکسی پہنائی گئی جو اس نے اپنے ماموں کی شادی پر بنوائی تھی. بہرحال میں خوش تھی کہ چلو اچھا ہے, اب میں اس گھر کی بہو بن گئی ہوں تو مجھے عزت ملے گی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. نہ تو دادی مری اور نہ ہی میری چچی کا رویہ مجھ سے بدلا. میں اس وقت 5ویں جماعت میں تھی. فیضان نوکری ڈھونڈ رہا تھا, لیکن جہاں بھی جاتا تھا تو اسے انکار ہو جاتا تھا. نکاح کے بعد بھی اس کا مزاج ویسے کا ویسا ہی تھا. پچھلے 3 مہینے سے وہ نوکری کے چکر میں اچھا خاصا خوار ہو چکا تھا. ایک دن وہ دادی کے پاس جا کر بیٹھ گیا. کہنے لگا, مجھے لگتا ہے آپ کی سبز قدم پوتی کی نحوست میری زندگی میں شروع ہو چکی ہے. جب سے میرا نکاح ہوا ہے جہاں جاتا ہوں انکار سننے کو ملتا ہے. یہ سن کر تو دادی بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی. وہ کہنے لگی, مجھے تو لگا تھا کہ یہ بڑی ہو گئی ہے تو اب اس کی نحوست بھی ختم ہو چکی ہے. مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ جڑنے والا رشتہ دوسروں کو بھی پریشان کر سکتا ہے. وہ کہنے لگا, دادی اگر مجھے 1 مہینے تک اور نوکری نہیں ملی تو میں اسے چھوڑ دوں گا. اس کے منہ سے یہ سب سن کر میرا دل بجھ کے رہ گیا. یہ بات چچا نے بھی سن لی تو اسے ڈانٹنے لگے. کہنے لگے, خبردار جو تم نے کوئی ایسا الٹا سیدھا کام کیا. تو وہ کہنے لگا, جب سے میری اس سے منگنی ہوئی ہے میرے ستاروں کی چالیں بدل گئی ہیں. اس کا میری زندگی میں آنا ٹھیک نہیں ہے. بابا آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے چچا کہنے لگے, تمہاری کتابوں کو میں آگ لگا دوں گا. تم کیا اوٹ پٹانگ پڑھتے رہتے ہو؟ 1 مہینے کی بجائے 6 مہینے اور گزرتے گئے لیکن اسے نوکری نہیں ملی. پھر میرے چچا نے اپنے کسی جان پہچان والے سے اس کی نوکری بینک میں لگوا دی, لیکن تنخواہ بہت کم تھی. ایک دن وہ بڑے غصے سے گھر میں داخل ہوا. آیا بھی کافی دیر سے تھا. چیخنے لگا, تم کہاں رہ گئے تھے؟ کہنے لگا, موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی, دھکا مار کے لایا ہوں اسے یہاں تک. پھر پتہ نہیں کیوں مجھے غصے سے دیکھنے لگا. میں کچن میں چلی گئی. پھر چچی سے کہنے لگا, اماں جب سے آپ نے میرا اس کے ساتھ نکاح کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا پریشان ہو گیا ہوں. چچی کہنے لگی, چپ رہو, تم نے تو اپنی دادی کی باتوں کو زیادہ ہی اپنے سر پر سوار کر لیا ہے. وہ کہنے لگا, کچھ دن پہلے میں نے قسطوں پر نئی موٹر سائیکل نکلوائی ہے اور آپ کے سامنے ہے, دیکھ لو. کیا نئی موٹر سائیکل اتنی جلدی خراب ہوتی ہے؟ کبھی کبھی بھی نہیں. میں نے اپنے ستارے پڑھے ہیں, اس میں صاف لکھا ہے کہ نئے ساتھی کو آپ نے اپنی زندگی میں لا کر اچھا نہیں کیا. وہ آپ کے لیے بالکل بھی موافق نہیں ہے. اب آپ کو ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑے گا. اور دیکھ لو میں ناکامیوں کا ہی منہ دیکھ رہا ہوں. ایک فیضان ہی تھا جو مجھ سے اس طرح کی باتیں نہیں کرتا تھا, لیکن اب اس نے بھی شروع کر دی تھی. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ ہمیشہ یہی بتاتا کہ آج میرے ساتھ یہ برا ہو گیا, وہ برا ہو گیا. اب تو مجھے بھی یہ لگنے لگا تھا کہ جیسے میں واقعی سبز قدم ہوں.
وقت آگے بڑھنے لگا۔ اب تو روبینہ کی بھی شادی ہو چکی تھی، لیکن فیضان تھا کہ رخصتی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ چچا جب بھی رخصتی کی بات کرتے تو وہ ہتھے سے اکڑ جاتا۔ وہ کہنے لگتا، میں رخصتی نہیں کروں گا، یہ ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہے۔ 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، پتہ نہیں اس کے دماغ میں یہ باتیں کیوں بس گئی تھیں کہ میں ہمیشہ اس کے لیے نقصان کا ہی باعث بنوں گی۔ ایک بار جب گھر آیا تو کہنے لگا، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ چچی کہنے لگی، کیا ہوا؟ کہنے لگا، ابھی اپنا ہاتھ دکھا کے آیا ہوں۔ اماں، ابھی میری شادی اس کے ساتھ ہوئی تو میں 1 سال بعد مر جاؤں گا۔ یہ سن کر چچی کا ہاتھ دل کے مقام تک آ گیا۔ میری دادی بھی پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، تو کیسی باتیں کر رہے؟ ارے ہاتھ دکھانا اچھا نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا، لیکن میں مانتا ہوں کہ ان باتوں کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ دادی، آپ خود اسے سبز قدم کہتی تھیں، تو میرے گلے کیوں ڈال رہی ہیں؟ پہلے اس نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو مار ڈالا، پھر اپنے باپ کو مار دیا، اب یہ مجھے بھی مار ڈالے گی۔ میں کسی قیمت پر اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اور پھر اس نے مجھے عدالت میں جا کر چھوڑ دیا اور میری شادی ہمدانی صاحب سے ہو گئی۔ شاید میری قسمت میں فیضان نہیں لکھا تھا، کیونکہ ہمدانی صاحب سے شادی کو 1 سال ہو گیا، مگر ان کی موت نہیں ہوئی۔ اب میرے پاس سب کچھ تھا، بنگلہ، گاڑی، روپیہ پیسہ اور ٹھاٹ باٹ، لیکن اب فیضان، میری دادی اور چچا چچی یہ سب دیکھ کر پچھتاتے تھے، کیونکہ میں سبز قدم نہیں بلکہ بہت قسمت والی تھی۔